عورتیں چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ باطنی لحاظ سے تھوڑی کمزور ہوتی ہیں. قلب مر سے کم بنایا اس لیے کہ اسے مرد کے تابع ہو کر رہنا ہے. مرد کی گواہی سے نصف رکھا گیا تاکہ انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے ہو سکیں. They are not experts in mathematics. ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے گی. ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے. یہ ترجمہ غلط ہے. آیت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری سے یاد دلائے گی. اس سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ بھی اخذ کر لیا کہ عورتیں شاید بلکھڑ ہوتی ہیں، بھولتی ہیں. ایسا نہیں ہے. سائنسی لحاظ سے بھی یاداشت کا تعلق انسان کی دلچسپی اور عدم دلچسپی کے امور سے ہوتا ہے، نہ کہ دماغ کی کمزوری سے. آپ کسی سائنسدان سے اس کی مشکل ترین تھیوری فر سن سکتے ہیں، مگر اس سے پوچھیں کہ اس نے کھانے میں کیا کھایا تھا تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا. اگر آپ قانون کی تاریخ پڑھیں تو جو قانون کے سب سے پہلے اور پرانے سورسز سے وہ ڈیوائن لاز ہی تھے. آپ بائبل دیکھ لیں، اٹ کنٹینز لاز. آپ قرآن پاک دیکھ لیں، آپ کو اس میں کئی چیزیں مل جاتی ہیں جس سے ہمارا قانون بنتا ہے. اور وہ باتیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا لیجسلیچر جو ہوتا ہے انہیں کوڈیفائی کر لیتا ہے. کوئی بھی ڈکٹیٹر جب ملک پہ قابض ہوتا ہے تو وہ ایک ایسی وجہ ڈھونڈتا ہے جو کوشچن نہ کی جا سکے. اور ہماری سوسائٹی میں جو سب سے اہم وجہ ہو سکتی ہے وہ ہے مذہب. آپ مذہب کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، آپ کوئی غلط بات بھی کہہ دیں کہ بندہ آپ کو کوشچن نہیں کر سکتا. تو ضیاء نے یہی کیا. ضیاء نے اپنے غیر قانونی جو اس کا مارشل لا تھا اسے مذہب کے لبادے میں اوڑھا تاکہ عوام اسے کوشچن نہ کر سکے، کرٹیسائز نہ کر سکے اور اسے کوئی بات پوچھ نہ سکے. اور وہ جو سیاہ دور تھا پاکستان کا، اس میں ہماری جو سوشل ویلیوز ہیں، ہمارا سوشل جو فائبر تھا وہ سارا تباہ و برباد ہو گیا. خواتین کو خواتین کی حیثیت سے معاشرے کا فعال اور مفید حصہ بنایا. ضیاء نے ہمارے معاشرے میں ایک ادرنیس کا کانسیپٹ جو ہے اس کو سولیڈیفائی کیا اور انسٹیٹیوشنلائز کیا. اب ادرنیس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایک ادر چاہیے ہے جس کو آپ بلیم کر سکیں اور اپنے آپ سے اس کو آپ ایک ڈفرنٹ لینس سے دیکھ سکیں، سو دیٹ آپ کی وہ جو اینیمی کی ہمیشہ ایک اینیمی سے جنگ میں رہنے کی کیفیت ہے نا، اس کو آپ جسٹیفائی کر سکیں، اس کی جو آپ پیاس ہے اس کو ختم کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ ضیاء نے خواتین کو جینڈر لائنز کے اوپر وہ ادرنیس کے کانسیپٹ کو سولیڈیفائی کیا اور انسٹیٹیوشنلائز بھی کیا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اسلام کو بہانہ بنا کر اپنے اقتدار کو طول دینے کی کوشش ہرگز نہیں کی. پاکستان کے تینوں مارشل آرٹس لے لیں اور سب سے جس کا ورسٹ امپیکٹ ہماری سوسائٹی پہ تھا وہ ضیاء الحق کا مارشل آرٹ تھا. ضیاء الحق سے پہلے پاکستان واز اے پروگریسو سوسائٹی. When I took over on 5th of July, I promised 3 things. I said first and foremost, I will bring back the Islamic values. I will venture for the Islamization of laws and bring in Islamic values, and third, I hold elections. لارڈ میکالے نے جو قوانین برصغیر میں لے کے آئے تھے ان میں سے ایک لا آف ایویڈنس بھی تھا. یہ 1872 میں آیا تھا اور تب سے ان فیلڈ ہے. شروع میں سے لا آف ایویڈنس کہا جاتا تھا اور پاکستان میں بھی لا آف ایویڈنس چلتا رہا. 84 میں ضیاء الحق صاحب نے اسے امینڈ کیا اور اسے قانون شہادت آرڈر کا نام دے دیا اور بہت ساری انہوں نے اس میں اسلامک پروویژنز ڈال دیں جو اس زمانے کی لا میکنگ باڈیز کے مطابق دے آر ان لائن ود اسلامک انجنکشنز. اس میں جو سب سے اہم بات ڈالی گئی وہ آرٹیکل 17 ڈالا گیا جو کہتا ہے کہ فائنینشیل فیوچر ابلیگیشنز پہ آپ کو 2 میل وٹنسز چاہیے if they are reduced into writing, اور اگر آپ کے پاس ایک فیمیل وٹنس ہے تو پھر آپ کو 2 فیمیل چاہیے ہوئیں گی. لیکن وہاں بھی لا میں ایک بڑی مزدار پروویژن ہے کہ وہ 2 اس لیے ہیں کہ if one forgets the other may remind her.
تو اسی طرح جو لا آف ایویڈنس ہے وہ بھی تک چل رہا ہے. لیکن جو معاشرے خاص طور پہ ریلیجن کو یوز کرتے ہیں ایز اے فریم ورک اپنی لا میکنگ کے لیے اور اپنی روزمرہ کی زندگی کے معاملات چلانے کے لیے، وہاں پہ یہ معاملہ خواتین کے لیے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ خواتین بھی بلیورز ہوتی ہیں اور وہ بھی اپنی گائیڈ لائنس لیتی ہیں ریلیجن سے، تو اس لیے ان کو سائلنس کرنا آسان ہوتا ہے ریلیجن کے ہی ڈاکٹرائن کو استعمال کر کے. ناؤ ایز این ایکسٹینشن ٹو دا فیکٹ کہ عورت جو ہے نا اس کی عقل کم ہے اور یہ جو انٹرپریٹیشن سمجھی جاتی ہے، تو پھر وہ جو دلیل ہے کہ جی گواہی میں، ٹیسٹیمنی لا میں جو ہمارے فائنینشیل میٹرز اور جو نکاح وغیرہ کے معاملات ہیں، جو پبلک آپ کی کامن چیزیں، اس میں اسلام جو ہے لوگ کہتے ہیں جی کہ ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی ہے یا پھر 2 مرد ہیں. تو پہلی تو اکثر چیز جو میں سمجھاتا ہوں کہ شریعت کا جو ڈیفالٹ مزاج ہے اباؤٹ دا پروڈکٹیو اکانومی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو پریفر کرتے ہیں ایسی جگہوں پہ کلیئرلی، ناٹ بیکاز دے آر سپر انٹیلیجنٹ اور بیٹر، بٹ بیکاز گاڈ از پروٹیکٹیو آف ویمن ان اے گڈ سینس، جسٹ لائک اے لاٹ آف اس آر پروٹیکٹیو آف آر سسٹرز اینڈ مدرز فار منڈین پبلک ٹاسکس. اس لیے نہیں کہ ہم ان کو کمتر سمجھتے ہیں، بٹ بیکاز آؤٹ آف ریسپیکٹ. جو وٹنس باکس ہوتا ہے نا، کوئی اتنی کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہوتی. اٹس اے ویری ٹینس کائنڈ آف پلیس ان کورٹ. یو آر فیسنگ اے بیریج آف کوشچنس. تو اگر ایک خاتون وہاں اکیلی جائے اور ٹیسٹ آف کراس ایگزامینیشن فیس کرے، اور بجائے کہ ادھر 2 خواتین جا کے کھڑی ہو جائیں اور ایک خاتون سے اگر کوشچن پوچھا جائے اینڈ شی آسکس ہر فرینڈ کہ اس کا میں نے جواب کیا دینا ہے، تو in a sense it was slightly a safeguard to protect a lady from a hostile kind of environment. 1400 سال پہلے کا قانون ہے اور میل ڈومیننٹ سوسائٹی تھی، اور وہاں پہ اس زمانے میں قاضی تو میل ہوتا تھا. تو اگر ایک میل قاضی کی کورٹ میں خاتون جا رہی ہے اینڈ شی از کنفرنٹڈ ود کوشچنس، تو اس کا وہاں پہ پزل ہونا، نروس ہونا، دیٹ واز کوائٹ نارمل. تو اس قانون نے اسے اتنی کی پروٹیکشن دی کہ وہ وہاں پہ اپنی ایک پارٹنر لے جائے، سہیلی لے جائے، جس نے اس کے ساتھ وہ چیز وٹنس کی ہوئی ہے، اور جا کے وہ جو ٹیسٹ آف کراس ایگزامینیشن ہے بجائے اسے اکیلے فیس کرے تو ساتھ ایک اور خاتون لے جائے اور وہ دونوں اکٹھی کنسلٹیشن کے بعد کسی بات کا جواب دے سکیں. لیکن یہ ایک ون ویو ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو لا ہے یہ بہت زیادہ فائدہ دے رہا ہے. شرمناک بلکہ مزاحیہ بات ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں کچھ احادیث بھی ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ حضرت عائشہ نے جو احادیث روایت کی ہیں وہ آپ ان کی روشنی سے سمجھ سکتے ہیں. جبکہ حضرت عائشہ واز فیئرلی ینگ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس کے بعد حضرت عائشہ نے طویل عرصے تک جو انہوں نے سیکھا رسول پاک سے انہوں نے ٹرانسفر کیا. یہ عورت کی عقل کی ڈیفیشنسی ہوتی تو ہم حدیث کی سند میں جس کے ذریعے سے حدیث کی اوتھینٹسٹی آج معلوم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم حدیث کو صحیح یا غیر صحیح ڈکلیئر کرتے ہیں، جس سے پھر آپ لا کو ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں، یعنی آپ کا پورے دین کی فاؤنڈیشن ہے. آپ وہاں کیوں عورتوں سے حدیثیں لے رہے ہیں؟ یعنی صحابیات سے شروع کرتے ہوئے تابعیات، تبع تابعیات اور اگلی جنریشنز میں مرد یا عورت کوئی بھی گواہی دے کہ ہم نے اپنے استاد سے سنا، جنہوں نے اپنے استاد سے سنا، وچ گوز بیک ٹو دا پروفیسر، تو اس گواہی میں کہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ جی آپ اور جو ہے عورتوں کو لے کے آئیں یا 2 عورتوں کو لے کے آئیں. یہ جو قانون شہادت کو آپ دیکھ لیجئے کہ بینکنگ کے نظام میں آپ کو بہت ساری خواتین مینیجرز، ڈائریکٹرز اور ایون پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ کے لیول پہ بھی ملیں گی. لیکن ایک عام خاتون کو اگر بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے جانا پڑتا ہے تو بہت سارے بینکس جو ہیں وہ آج بھی خواتین کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے کسی میل گارڈین سے ویریفیکیشن لے کر آئیں تو تب ان کا اکاؤنٹ کھلے گا. تو آپ دیکھیے کہ اگرچہ ایک خاتون خود مینیجر لیول کے اوپر کام کر رہی ہے، لیکن ایک دوسری عام خاتون کے لیے وہ فائنینشیل یا ایکسس ٹو اکنامک سسٹم اس طرح سے نہیں رہتی. تو اس طرح کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ بیسیکلی خواتین کو اسٹرکچرلی زندگی کے ہر شعبے میں ان کے رستوں کو محدود کرتے ہیں. پاکستان میں جو فورسز ہیں، ایک فورس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اسے عوام الیکٹ کرتی ہے، اور ایک فورس وہ ہے جو ڈنڈا لے کے سڑکوں پہ آ جاتی ہے. یہ دونوں فورسز کام کر رہی ہیں، اور ہماری سوسائٹی کی جو پروگریشن ہے وہ ویسے ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جہاں پہ خواتین کی آئی ڈی کارڈ پہ فوٹو ممنوع تھی.
یہ ہمارا وہی ملک ہے جہاں ڈاکٹر جو ہوتا ہے میل ڈاکٹر وہ گائنی کا اچھا ڈاکٹر نہیں سمجھا جاتا، یا کوئی بندہ یقین ہی نہیں کرتا کیونکہ میل بھی گائنی کا ڈاکٹر ہو سکتا ہے. چیزیں آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہی ہیں. وہ جنگ تو جاری ہے کہ خواتین کے کیا رائٹس ہونے چاہیے. میرا خیال ہے کہ جو رائٹ ونگ ہے وہ جنگ وہ جیت رہا ہے. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے. جو ہے وہ بھیک ہو سکتا ہے. اس راہ میں رہزن ہے اتنے، کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے. کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے. پر تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے. یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا.